अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद आकिब इलियास एक और नई वीडियो के साथ शलवार कमीज़ की कटिंग की वीडियो है। तो चलिए आए देखते हैं कैसे कटती है। अच्छा जी, लंबाई इसकी 41 है, तीरा 17 है। 17 का तीरा हमने जो है ये 17 पूरा नहीं लेना, आपने कम लेना है, ठीक है, 2 पॉइंट कम ऐसे, ठीक है। यहाँ से आपने 2.5 रखना है, ठीक है। और ये आप यहाँ से हिसाब रखें 6.5 सवा 6 का जो भी आता है वो रख लिया करें, ठीक है। इतना ही होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने इसकी फ़िटिंग का निशान लगाना है। फ़िटिंग इसकी है 20 और आधा इंच सिलाई का आ गया, ये 21 आ गया, ये देखिए ये 21 आ गया, ठीक है। वीडियो बड़ी शॉर्ट है। जिन लोगों को शलवार कमीज़ की कटिंग में मसला या प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरीके से आप वो अपना इसकी वो करें आप कटिंग, इंशाल्लाह आपके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी कमीज़ में यहाँ पे शोल्डर में कहीं वट भी आते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसकी 41 लेंथ है तो 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि स्ट्रेट दामन है, ये स्ट्रेट दामन है, ठीक है जी। ये निशान हमने लगा लिया। अब इन निशानों पे जो है ना स्केलिंग कर लेंगे। और ये देखें ये हो गया। और एक आपके पास ये वाला हथियार लाजमी होना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ से रख के थोड़ा सा ये शेप में इसको ले लेना है, ये ठीक होगा जी। अब रह गया यहाँ का मसला, तो यहाँ पे हमने 8.25 लिया था, ठीक है। यहाँ पे हम आधा इंच कम लेंगे, ठीक है। इससे मज़ीद आधा इंच कम लेंगे तो ये पौने पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये अंदर वाली साइड से शेप रखनी है, इसको ये करनी है, ठीक है। अब यहाँ से फोल्ड कर दें इसको। हमने जो राउंड में कंधा देना है वो हमने देना है 9.5, ठीक है। तो हमारा ये अंदर वाला हिस्सा 8.5 होना चाहिए, ठीक है। 8.5 आ गया, फिक्स आ गया। और ये देखें जो बैन गला होता है उसकी राउंड में आपने कटिंग करनी है, ये राउंड में करनी है, ठीक है। ये यूं ही क्रॉस में चला जाएगा। असल चीज़ आपको यहाँ से समझ आएगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा। जिनके वट आते हैं ना यहाँ पे, इन जगह पे वट आते हैं, पीछे से तीरा उठ जाता है, तो ये उसकी सेटिंग है सारी, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये 1.25 इंच उठाना है। कितना, यहाँ से 1.25 इंच इसको उठा के ये सीधा निशान लगा देना है। अगर आप 5.25 तीरा काट रहे तो 1.5 रखेंगे। अगर आप 5 इंच तीरा काट रहे तो आपने 1.25 इंच रखना है, ठीक है। ये इस चीज़ का आपने ख़ास क्या रखना है, इसका हम जो सा तीरा वो काटेंगे 5 के हिसाब से, तो इसको हम रखेंगे 1.25 इंच, ठीक है। ये तीरे के ये खास कर ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। इसका तीरा 17, ठीक है, तो ये हमने 18 पे निशान लगा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस निशान को पकड़ेंगे और इस निशान तक हल्का सा कर्व में मैच कर देंगे। ये हल्का सा हमारा जो है ना कर्व आएगा इधर, ठीक है। और इसको हम ऐसे रख के बाय रख के यूँ कटिंग कर लेंगे, ठीक होगा जी। और ये इस निशान के ऊपर हमारी कटिंग हो जाएगी। ये देखें ऐसे आपने कटिंग करनी है, खूबसूरत से अंदाज में कैंची चलानी है ताकि कहीं पे कोई जम खड्डा भी ना आए, ठीक है। और ये देखें ये आप इस सीधे निशान से थोड़ा सा यहाँ से इसको क्रॉस में कर देना ताकि कोने ज़्यादा लमके ना, ठीक है। अब ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये पॉकेट का निशान कैसे लगाएं, कितना लगाना है, क्या करना है, तो उसके लिए आसान हाल ये है कि यहाँ से आपने रखना है 5 इंच, ठीक है। यहाँ से आपने 6.25 और यहाँ से 4 इंच रखना है, क्योंकि चुकोटी लग के तो फिर वो अपना इसका हिसाब किताब बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपने तकरीबन एक सूत्र के टुक्के लगा लेने हैं, तो ये पॉकेट की जो होगी ये जगह बंद होगी, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। अभी हम इसके बाजू की तरफ चलते हैं, फिर तीरे की तरफ चलेंगे, शलवार की तरफ चलेंगे, ताकि आपको फिर तीरा रख के भी बताएंगे कि तीरा कैसे एडजस्ट होगा और झोल छोल सारे ख़त्म हो जाएंगे। बाज़ औक़ात इंसान की बॉडी ऐसी होती है, किसी की ये जगह चौड़ी होती है, किसी की पतली होती है, तो कटिंग का जो तरीका कार वो इस हिसाब से रखना होता है। तो अभी जो मैं अभी जो कटिंग कर रहा हूँ तो ये बंदे की जो है ये चीज़ पतली है, ठीक है। मैं पतले के हिसाब से इस पर मोटा करूँगा, इसी हिसाब से मैं इसकी तीरे की एडजस्टमेंट करूँगा। तो हर बॉडी के साथ हर किस्म की एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग कटिंग कर रहे हैं तो आपके फॉल्ट नहीं आएंगे। जैसे जिनके यहाँ पे वट आ जाते हैं या तीरा यहाँ से चढ़ता है, ठीक है, टीक बैक टीक जिसको कहते हैं चढ़ना, तो वो चीज़ नहीं आएगी। अब ये हमारी बाजू की कटिंग है, ठीक है। अब इसका जो शोल्डर है वो इसका पतला है तो हम इसको क्लोज में लेंगे, ठीक है। अगर इसका शोल्डर भारी होता तो हम इसको भारी हिसाब में लेना था हमने, ठीक है। इसको आप आयरन कर लें ताकि आसानी हो जाए। इसका बेहतरीन हल यही है कि आप यहाँ पे लगाएं आधी इंच का निशान ऐसे, ठीक है। इस निशान को करें स्ट्रेट, यहाँ से आपने स्ट्रेट करना है ऐसे, ठीक हो गया जी। ये स्ट्रेट हो गया। और यहाँ से 2.5, 3, पौने 3 इस तरह आपने निशान लगा देना है, ठीक है।
ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نشان دیکھیں یہ اسٹریٹ ہوا ہے، یہ اسٹریٹ ہوا ہے، اور یہاں سے آپ نے ہلکا سا اس کو پھیرنا ہے اور یوں گھما دینا ہے جی، یہ رکھ کے یہ آپ نے شیپ یہاں پہ لا کے سیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. جو کہ ہم نے اندر سے اب اس کو ہم نے 8.5 رکھا تھا، 1 انچ تیرے کا رکھ کے، تو یہ ہمارا 9.5 ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں یہ 9.5 پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے اس کی بازو فٹنگ کا. ٹھیک ہو گیا. آپ بازو کی لینتھ ہے 2.5 انچ کف لگائیں گے. اکثر لوگ 1.5 انچ کام کر رہے ہیں اور اکثر لوگ جناب 1.25 انچ کرتے ہیں، تو میں بھی 1.25 انچ ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کی 24 لینتھ ہے، تو 1.25 انچ کام کریں گے تو 23.5 آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. کف اگر 2.5 انچ کا لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا کف ہم رکھیں گے 9 انچ، 9 انچ کے حساب سے ہم 5.5 رکھیں گے. تو اس کے لیے جب ہماری جو سی چاک پٹی تھی وہاں پہ بھی ہماری اسپیشل ٹیپ لگتی ہے، چاک پٹی کے نیچے بھی لگتی ہے، اس کو راؤنڈ نہیں کرتے ہم، تو پھر اس حساب سے ہم 9 کف کا 5.5 رکھتے ہیں. یہ نشان ہمارا لگ گیا. اور یہ دیکھیں یہ آپ نے کرنا ہے اسٹریٹ، ایسے یہ اسٹریٹ ہو گیا اور اسی پہ رکھ کے آپ نے کٹنگ کرنی ہے. تو ناظرین میرے کوئی 400-500 گھنٹے رہ گئے چینل مونیٹائز ہونے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا واچ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ واچ ٹائم پورا ہو اور چینل مونیٹائز ہو جائے. اور یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہی ہوگا، کیونکہ میرے اکیلے کی بدولت نہیں ہے. آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور مجھے سکھانے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ آپ نے چاک پٹی 5.5 رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ویسے ہم اس کا ہاف رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ 5.5 ہے، 5.5 کا ہاف یہ آ گیا، اور یہاں پہ بھی اس کا ہم نے ہاف کیا تو یہ 6.5 ہے، 6.5 کا یہ 6.25 آ گیا. یہ نشان لگایا اور یہ سیدھا آپ نے کاٹ لینا ہے ایسے بس. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری ٹیپ لگ جائے گی اور یہ چاک پٹی بن جائے گی. یہ بازو کی کٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا ہے. اگر میرا دوسرا بازو ہوتا تو میری جو سی شیپ تھی وہ یہاں سے یوں چلنی تھی، جس کا شولڈر موٹا ہوتا ہے اس کی شیپ یوں چلنی تھی، اتنا باہر آنا تھا. لیکن یہ اس کا شولڈر کم ہے، چوڑائی میں کم ہے، تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا کلوز کیا ہے. اب چلتے ہیں شلوار کی طرف. اور شلوار کیسے کٹتی ہے، ہم نے گڈی کٹ سٹائل میں شلوار کاٹیں گے، اسی میں ہماری سلائی لگیں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ گڈی کٹ شلوار ہوگی. ٹھیک ہے، یہ پیس ہم نے ایسے بچھا دیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو سی راؤنڈ سائڈ ہے، یہ راؤنڈ سائڈ ہماری اپنی طرف ہوگی. ٹھیک ہے، اس طرف نہیں ہونی چاہیے. تو اس کی جو سی شلوار کی لینتھ ہے، ہم چاہے تو شلوار کا جو سا پانچوں کا پیس میں رکھ سکتے ہیں اس کی لینتھ کے حساب سے. اب اس کی جو سی شلوار کی لینتھ ہے وہ 40 ہے، 40. اب 40 میں ہمیں جو پیس درکار جو ایکسٹرا لیتے ہیں وہ 3 انچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ابھی آپ کو یہ طریقہ کار بتاتا ہوں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ سیدھا نشان پہلے آپ نے لگا لینا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو 42.5 ناپنا ہے. اگر تو ہم نیچے پانچا پٹی کا ایکسٹرا کپڑا رکھ رہے تو آپ نے اس کو 42.5 ناپنا، 43 نہیں ناپنا، کیونکہ 40 شلوار کی لمبائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 42.5 یہ کر دی ہم نے. اور یہاں سے ہم نے 2.25 انچ رکھنا ہے پانچا پٹی کی چوڑائی. ٹھیک ہے، جو لگے گی. ٹھیک ہے، آدھا انچ جو سلائی کا تھا وہ ہم نے کاٹ دیا، ورنہ ہم 3 انچ رکھتے ہیں. ویسے ہم نے 2.5 انچ ایکسٹرا رکھا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر اس میں ہمارا پورا آتا ہے ویل اینڈ گڈ. باقی شلوار اس کی تیار کر لیتے ہیں. یہ یہاں پہ ہمارا پیس پورا آ گیا. ٹھیک ہے، شلوار کا پورا. ٹھیک ہے، اب بندہ کمزور ہے، شلوار کا گھیر اتنا نہیں رکھیں گے، پانچا اس کا چھوٹا ہے، تاکہ اس کی جناب پنیوں کے پاس سے، یعنی کہ تھائی اپنا پنیاں ہی کہہ سکتے ہیں، تو وہاں سے لمکے نہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ 20.5 پہ میں رکھ رہا ہوں، تو یہ 19 تیار آ جائے گا اس کا ٹوٹل گھیر. یہ ہم نے رکھنا ہے 19.5 ایسے رکھ کے. ٹھیک ہے، یہ 20.5 اور 7 انچ پانچا ہے، تو 1.5 انچ ایکسٹرا رکھیں گے. یہ 7، 1.5 آ گیا 8.5. ٹھیک ہے جی. اور یوں ہی ہم اس کو انچی ٹیپ کو یوں رکھ کے یہاں پہ ایک نشان لگا لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری شیپ پٹی ہے. شیپ پٹی کو ہم ایسے رکھیں گے اس کی سیدھ میں، اور یہ تھوڑا سا کر میں ہوگا تاکہ یہاں سے گھیر بڑا نہ ہو، جھول نہ کھائے. چلتے ہیں کٹنگ کی طرف. تو اس میں جو سا لاسٹ ہم کریں گے وہ تیرے کی کٹنگ کریں گے، اور تیرے کو ایڈجسٹ کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ تیرا کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں. اوپر ہمارے جو سا فرنٹ حصہ اس کے ساتھ کیسے تیرا ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کا بھی طریقہ کار بتاؤں گا میں آپ کو کہ کیسے کرنا. تیرے کی کٹنگ ہم نے ویسے کر دیا، یعنی کہ سامنے کی ہماری جو کٹنگ ہے ساری وہ ہم نے کر لی ہے. ٹھیک ہے، اب تیرا صرف کٹنگ کرنا ہے، اس کا جو ناپ تو الگ وہ ہم نے کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے کٹ لگا لینا ہے تاکہ کاریگر آپ کا یہاں پہ یوں پکڑ کے اس کو سلائی لگا لے. یہاں پہ پیر کی سلائی لگے گی تو آٹومیٹک یہ کلی بلی شلوار ہو جائے گی اور دوسری بھی ہو جائے گی. اس کو کر دیا فولڈ. اب چلتے ہیں تیرے کی طرف. تیرے کا پیس ہم لیں گے یہ، کیونکہ یہ کراس میں جا رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو پیس سیدھا سیدھا ہمارا بچ جائے گا, دوسرا پیس ضائع نہیں ہوگا. تو آپ نے بھی اگر کرنی ہو تو یہ 4 میٹر کپڑا ہوتا ہے اور نارمل جو سا سائز بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے. 40 شلوار 41 لمبائی میں بہت آسانی سے سوٹ نکل جاتا ہے. اب یہ ہم تیرے کی لیے پیس نکال رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ نشان ہم کریں گے سیدھا, ٹھیک ہے. تیرا اس کا ہے 17, ٹھیک ہے. اور 17 میں ہم آدھی انچ کا اضافہ کریں گے, ہاف 17 ہو گیا. یہ آدھی انچ کا اضافہ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ 18 پہ نشان کرتا ہے. یہ ہم نے رکھنا ہے یہاں پہ 4.25, کتنا 4.25, یہاں سے 4.25 کیونکہ 2 سوتر ہمارا یہاں سے اٹھے گا تو آٹومیٹک 3.5 پہ ہمارا یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم رکھیں گے 5 انچ, ٹھیک ہے. اگر 5.25 رکھتے تو ہم نے ادھر سے ڈاؤن زیادہ کرنا تھا, یہ 2.25 ڈیپ کر دیں گے, ٹھیک ہے. حالا ہم نے اس کا لیا 2.25, آدھا انچ ہم نے جو سا بڑھا لینا تیرے سے, آدھا انچ بڑھا لینا. 2.25 ہم نے فرنٹ کا لیا اور آدھا انچ ادھر سے بڑھا لینا تاکہ ہمارا تیرا اچھے سے ایڈجسٹ ہو جائے. اس کو آپ نے ایسے راؤنڈ میں کاٹنا ہے, یہ دیکھیں. یہ ایسے رکھ کے کٹنگ سیدھی کر لینی ہے آپ نے. اور یہاں سے جب آپ کینچی چلائیں گے, جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سوتر ہم نے اٹھانا ہے, وہ دیکھیں یہ اٹھا دیا, تھوڑا سا کرو دے دیا. اور یہاں سے آپ نے یہ کراس میں کٹنگ کرنی ہے یوں, یہ دیکھیں. جب تیرے کی کٹنگ ہوگی پھر آپ نے تیرے کو کیا کرنا ہے, یہاں پہ نا ایسے میچ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کا سلائی کا ایریا آ جائے گا. اور یہ جو ایکسٹرا آ رہا ہے سوتر ایک, اس کو ہم ایسے اڑا دیں گے, یہ دیکھیں ایسے اڑا دیا, ٹھیک ہے. اب سامنے پہ ایڈجسٹ کر لیں گے اس کو. سامنے پہ کیسے ایڈجسٹ ہوتا ہے, اگر کوئی فرق ہے تو وہ یہیں پہ ہم نکال لیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے رکھ دی ہے جناب جی, سلائی کا ہاتھ رکھا, ٹھیک ہے. اور تیرے کو پھینکا یوں, اور یہ دیکھیں تیرا بالکل فکس آ گیا, یہاں سے ہی برابر یہاں سے ہی برابر, کوئی فرق نہیں آیا, ٹھیک ہے. اب اس کا کوئی جھول نہیں آئے گا, کوئی کچھ نہیں آئے گا. دیکھیں تیرا بالکل بہترین آئے گا. اگر حالانکہ کٹنگ تھوڑی سی ہوئی بھی تو یہاں سے ہمیں یہ چیز اٹھانی پڑے گی, جو یہاں پہ لوگوں کے وٹ آ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ وٹ بھی ختم ہو گئے, یہاں کے بھی وٹ ختم ہو گئے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی, اور ویڈیو ختم ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو ضرور آپ واچ کیا کریں, پورا واچ کریں تاکہ میرا چینل جلد سے جلد مونیٹائز ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.